بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا ونبینا مولانا محمد وعلی آل سیدنا ونبینا مولانا محمد مبارک وسلم۔ ہزاروں بار مشک و عنبر سے اپنے منہ کو غسل دیا جائے اور اس کے بعد پھر بھی رسول اللہ کا نام لیا جائے صلی اللہ علیہ وسلم، تو پھر بھی مقام رسالت، ادب رسالت کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ ہمارے ملک کی کوئی ایسی بدقسمتی ہے جو جتنے بڑے منصب پر فائز ہوتا ہے اتنا بڑا اسلام سے جاہل ہوتا ہے، یا وہ اسلام سے جاہل نہ بھی ہو وہاں پہنچ کر بددین ہو جاتا ہے، معلومات کے باوجود وہ اسلام کو بازیچہ اطفال بنا دیتا ہے، کھیل بنا دیتا ہے۔ تو ایسے موقع پر ہم جیسے لوگوں کو ایمان خطرے میں پڑ جاتے ہیں۔ یہ ایسی بدقسمت فضا ہے، اگر کوئی خدائی کا دعوے دار ہو 100 آدمی اس کے ساتھ بھی کھڑے ہو جاتے ہیں، نبوت کا دعوے دار کھڑا ہو جائے اس کے ساتھ بھی چند دفنگے ہو جاتے ہیں۔ دنیا کفر کی ایک بہت سوچی سمجھی سازش اور سکیم ہے کہ مسلمانوں کے ایمان پر وار کرو، ان کو کھوکھلا کرو اندر سے۔ اس کے لیے انگریز نے ایک شخص پیدا کیا جس کا نام تھا غلام احمد قادیانی، جس کو مرزائی کہتے ہیں، قادیانی کہتے ہیں۔ یہ بات میں اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ بہت اہم مسئلہ ہے۔ ہمارے ذکر، ہماری نمازیں، اعمال جو کچھ بھی ہیں، یہ ان کی کوئی حقیقت اور وزن نہیں ہوگا جب عقیدہ ناموس رسالت کا پتہ ہی نہیں ہوگا۔ ایک بہت طویل تحریک چلی اس فتنے کے خلاف۔ یہ مرزے کو نبی سمجھتے ہیں، اس کے قریبی لوگوں کو خلفائے راشدین سمجھتے ہیں، مرزے کی بیوی کو امہات المومنین شمار کرتے ہیں، آپ کی جماعت جس نے دیکھا اس کو صحابی مانتے ہیں اس کو۔ بات سمجھ گئے؟ یہ ہے ان کا مذہب۔ اب اس کی موجودگی میں، ایسے عقیدے کی موجودگی میں کوئی آدمی مسلمان رہ سکتا ہے؟ نہیں رہ سکتا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہاں تو ملک میں اور کفار بھی بہت ہیں، عیسائی ہیں، یہودی ہیں، نصرانی ہیں، بدھ مت ہیں، ہم ان کے خلاف زیادہ کیوں بولتے ہیں؟ ان کے خلاف اس لیے بولتے ہیں کہ یہ کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ تم اپنے آپ کو مسلمان نہ کہو، اقلیت کہو، تو جس طرح اقلیت نہ رہتی ہے اسی طرح تم بھی رہو۔ جس طرح ان کے ساتھ ہم محاذرائی نہیں کرتے، آپ کے ساتھ بھی نہیں کریں گے۔ جب آپ اپنے مذہب کو اسلام کہیں گے، جب آپ مرزے کو نبی کہیں گے، اس کی بیویوں کو امہات المومنین کہیں گے، اور اس کے ایمان لانے والوں کو صحابی کہیں گے، تو پھر مسلمانوں کو یہ عقیدہ ہے کہ آپ زندیق ہیں، آپ دائرہ اسلام سے خارج ہیں۔ دبئی کے اندر کچھ عرصہ پہلے قرآن کریم شائع ہوا، لاکھوں کی تعداد میں
پریس سے نکلا تو جہاں مسئلہ ختم نبوت کو بیان کیا گیا ہے وہاں انہوں نے ایسے طریقے سے ختم نبوت کے مسئلے کو کمزور کیا کہ 10 سال بعد، 20 سال بعد، 50 سال کے بعد جو دقت نظر سے پڑھنے والے لوگ ہوں گے وہ کہیں گے یار یہ تو علامہ شبیر عثمانی نے ایسے بھی لکھا ہے۔ اب تفسیر کا نام تفسیر عثمانی ہے، تفسیر کا نام تفسیر عثمانی ہے، اور تفسیر عثمانی علامہ شبیر عثمانی کی تفسیر ہے جو عرب و عجم کے اندر، بر صغیر پاک و ہند کے اندر مستند تفسیر ہے، یعنی عرب بھی اس میں اختلاف نہیں کرتے۔ اب اس کے حاشیے پر کمزور کر کے کوئی ایسی بات لکھ دی، جب وہ پکڑی گئی اس پر بڑی بحث ہوئی۔ خیر اسی طرح کا کام انہوں نے ربوہ کے اندر کیا، جس کو چراب نگر کہتے ہیں، وہاں ایک تفسیر چھپی، اس تفسیر کے اندر اسی طرح کا مواد اس آدمی نے لکھا، اس پر کیس ہوا، وہ کیس سپریم کورٹ میں چلا گیا۔ سپریم کورٹ کے جو فاضل نئے ہمارے چیف جسٹس آف پاکستان منتخب ہوئے، ساری قوم نے جہاں عدل اور انصاف کے لیے منہ اٹھا کے رکھے ہوئے تھے کہ یہ آدمی چیف جسٹس کے عہدے پہ آئے گا تو پاکستان کے اندر عدل و انصاف ہی انصاف ہوگا، ہر طرف پتہ نہیں کتنی خوشیاں ہوں گی۔ یہ قوم 6 اور 7 اور 8 فروری کو دمالے ڈالنے میں لگی ہوئی تھی، الیکشنوں میں لگی ہوئی تھی، انہوں نے بڑی خاموشی سے مرزائیوں کے حق میں فیصلہ دے دیا کہ وہ اپنے مذہب کی ترویج کر سکتے ہیں، وہ بالکل قرآن و سنت کے مطابق ہے سارا کچھ ان کا، جس طرح باقی لوگ مذہبی آزادی ہے، اظہار رائے کی، ایسی اظہار رائے کی آزادی ان کو بھی حاصل ہے۔ یہ فیصلہ سپریم کورٹ نے کر دیا اور اس کے چیف جسٹس نے کر دیا۔ اب اس سے بڑی جہالت کا اندازہ آپ لگائیں کہ اتنے بڑے منصب پہ بیٹھا ہوا فاضل آدمی وہ کیسی حرکتیں کر رہا ہے۔ اب کچھ عرصے کے بعد وہ چیزیں آئین بن جائیں گی، قانون بن جائے گا، اور جب آئین و قانون ہو جائے گا، میں اور آپ جب بات کریں گے تو کہیں گے جی وہ اتنا بڑا چیف جسٹس تھا، اتنی بڑی اسلامی ملک تھا، اس نے ایسا فیصلہ کیا ہے۔ بہرحال یہ میں آپ کو اشارتاً یہ بات اس لیے بتائی ہے کہ بہت ضروری ہے، یہ جگہ جگہ بھی بحث مباحثہ شروع ہوگا تو ختم نبوت کا مسئلہ ایسا نازک مسئلہ ہے کہ اس میں کسی قسم کی بحث کی بھی اجازت نہیں ہے اور اس پہ دلیل طلب کرنے کی اجازت بھی نہیں ہے۔ یعنی کوئی آدمی یہ کہتا ہے میں نبی ہوں، جیسے مرزا لانتی نے کہا میں نبی ہوں، اور اس کے حق میں یہ کافی سارا کام ہو گیا۔ اب لبرل قسم کے لوگ، جدید تعلیم یافتہ لوگ جب بحث کرتے ہیں تو وہ آگے سے فیس بک پہ دلیل مانگتے ہیں۔ آپ نے ختم نبوت کے حق میں کوئی دلیل نہیں دینی۔ کیوں؟ ختم نبوت کے مسئلے پہ جو شخص دلیل طلب کرتا ہے وہ کافر ہو جاتا ہے۔ یعنی اس مسئلے پہ دلیل طلب کرنے سے بھی بندہ کافر ہو جاتا ہے۔ یعنی دلیل وہ شخص طلب کرتا ہے جس کو شک ہو، جس کے دل میں کوئی ابہام باقی ہو، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس کے لیے، آپ کی حرمت کے لیے، آپ کی عزت کے لیے ہمیں کسی قسم کی دلیل کی ضرورت ہو۔ اور مرزائیوں کو جس طرح 73 کے آئین میں مسلمانوں کی ایک بہت بڑی تحریک جو 73 کے آئین کی شکل میں آ کر انہوں نے اس فتنے کو بے نقاب کیا، اور چند لوگوں کا فیصلہ نہیں تھا، پارلیمنٹ کا فیصلہ تھا کہ اس فیصلے کے مطابق یہ لوگ اسلام سے خارج تصور کیے گئے اور باقاعدہ مذہب کا خانہ مقرر کیا گیا، شناختی کارڈ کے اندر، نکاح فارم کے اندر، اور اسی طریقے سے مختلف جگہوں پر۔ اور ایک اور بہت نازک صورتحال سے بھی آپ کو آگاہ کروں کہ آج کل جو یہ رشتے کرانے والیاں جو انٹیاں ہوتی ہیں، گھر گھر پھرتی ہیں، فیس بک پر بھی اور جگہ جگہ اپنے اشتہار لگاتی ہیں، بڑے مناسب رشتے ہمارے پاس ہیں۔ تو آپ کا اور اس وقت دنیا کا لیول جو رشتے لینے دینے کا ہے وہ یہ ہے کہ لڑکی نے کیا کیا ہوا ہے، لڑکے نے کیا کیا ہوا ہے، ان کو نہیں پتہ کہ ان کو اسلام کا پتہ بھی ہے کہ نہیں ہے۔ کئی دفعہ ایسا ہوا کہ مذہب نکاح کے بعد معلوم ہوا کہ یہ مرد شیعہ ہے، یہ خاتون شیعہ ہے، یہ مرزائی ہے، یہ مسلمان ہے، وہ لادین ہے، اس کا مذہب ہی کچھ اور ہے۔ جب یہ بعد میں معلوم ہوا تو بعد میں معلوم ہونے کے بعد کئی خاندانوں نے کہا جی ہمارے تو بچے پیدا ہو گئے، ابھی ہم کیا کریں، مذہب سے دلچسپی تو ہے نہیں۔ تو
تو اس لیے ان چیزوں کا بھی بہت زیادہ خیال رکھنے کی ضرورت ہے۔ یہ گھروں میں جو آنٹیاں پھرتی ہیں رشتوں والی، ان سے بھی ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔ رشتوں کے لین دین کے اندر بھی بنیادی طور پر پہلے دیکھیں کہ مسلمان ہے کہ نہیں ہے، مسلمان ہے کہ نہیں، اس محلے کی کس مسجد میں اس کا آنا جانا ہے، کون مسلمان اس کو جانتے ہیں۔ اس طریقے سے اب مرزائیت اپنا جال پھیلا رہی ہے رشتے لے دے کے۔ ان کے مذہب میں اپنی لڑکیاں بھی دینی جائز ہیں اور دوسرے مذہب سے لڑکیاں لانی بھی جائز ہیں۔ وہ محنت بعد میں کرتے ہیں کیونکہ انہوں نے اپنے مذہب کو پروموٹ کرنا ہے، آگے چلانا ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑا غلط فیصلہ ہوا ہے ہمارے ملک کے اندر۔ اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے، اور یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ ہم اپنے ایمان کو ٹٹولیں کہ ہمارے زندگیوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر وار ہو، اور ہماری زندگیوں میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس پر وار ہو۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ یہ ہمارے لیے زمین کے اوپر کے پیٹ سے رہنے سے زیادہ بہتر ہے کہ ہم زمین میں نیچے چلے جائیں، کیونکہ اللہ کے نبی کی عزت محفوظ نہیں، آپ کی ختم نبوت محفوظ نہیں، پھر کسی بچتا کیا ہے؟ اور ہماری یہ تو ساری رونقیں حضور کی وجہ سے ہیں۔ جتنی برکات بھی مجھے آپ کو نظر آ رہی ہیں یہ تو حضور کی وجہ سے ہیں۔ اگر عقیدہ ختم نبوت نہیں ہے تو پھر کوئی چیز بھی نہیں ہے۔ تو اس لیے میں نے آپ کو اشارہ کر دیا، ذرا اس پہ بھی محتاط رہیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ جل شانہ ہم سب کو عقیدہ ختم نبوت کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اس عقیدے کی حساسیت اور اس عقیدے کی اہمیت خود بھی سمجھیں، اپنے گھروں میں بھی اس کا تذکرہ ضرور کیا کریں، کیونکہ فتنے کا وقت ہے تو کوئی پتہ نہیں چلتا کہ ہمارے دوستوں میں، ہمارے گھروں میں کیسے لوگوں کے ساتھ آنا جانا ہے۔ اور میں آپ کو بڑی عجیب بات سناؤں، مجھے اسلام آباد کی بڑی یونیورسٹی ہے جو اسلامی یونیورسٹی، وہاں ہمارے ایک دوست ایم فل کر رہے ہیں، اس کے ساتھ پنجاب کے کسی بڑے شہر کی ایک لڑکی بھی ایم فل کر رہی ہے، اور اس نے ایم فل کرتے کرتے بے شمار ایم فل کے جو اسٹوڈنٹ ہیں ان کو چائے پلا کر، ہر ایک سے الگ الگ دوستی رکھ کر کتنوں کو اس نے مرزائیت سے متاثر کر دیا، اور سارے لڑکے یہی سمجھتے رہے کہ یہ اس کی دوستی میرے ساتھ ہے۔ جب بے نقاب ہوئی تو معلوم ہوا کہ 15 سے 20 سے زیادہ نوجوان اس نے متاثر کیے ہوئے تھے، چائے پلا کر، کھانا کھلا کر، ڈنر کرا کر، ادھر ادھر پھرا کر، گھما کر۔ اور ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے ہاں یہ جو لوگ کیا کرتے ہیں، اس کو ہاسٹل بناتے ہیں، مرزائی ہاسٹل بناتے ہیں، واجبی سے پیسہ لیتے ہیں، اتنا پیسہ لیتے ہیں جتنا اس کا خرچہ ہے، باقی مرزائیت کی تبلیغ کرتے ہیں، ان کو مذہب سمجھاتے ہیں اپنا۔ اور ہمارے جو لوگ لیتے ہیں وہ پہلے خوب چھیلتے ہیں، صحیح بزنس کرتے ہیں، زیادہ کرایہ وصول کرتے ہیں۔ اب نوجوان لڑکوں کو کیا لگی مذہب سے؟ وہ تو ایسی جگہ جائیں گے جہاں پہ کھانا پینا بھی اچھا ملتا ہو، فیس بھی کم ہو، اور عیاشی کے سارے سامان بھی ہوں جی۔ تو اس لیے ان چیزوں پہ بھی تھوڑا بہت خیال رکھنا چاہیے مسلمانوں کو، کہ جن کو اللہ نے صاحب حیثیت بنایا ہے، صاحب ثروت بنایا ہے، وہ کالجوں اور یونیورسٹیوں کے دائیں بائیں ہاسٹل خریدیں، ہاسٹل کرائے پہ لیں، اور ان کو تبلیغ کے لیے استعمال کریں، ان کو دین کے لیے استعمال کریں، ایسے کام میں استعمال کریں کہ کم سے کم کرایہ رکھیں تاکہ نوجوانوں کو رخ آپ کی طرف ہو، اور وہاں ان کے ساتھ مذہب کی تعلیم پر بات کریں، اسلام کی بات کریں۔ اور ایسا ممکن ہے، عیسائی مشنری ادارے بنا کر یہ کر رہے ہیں، یہودی تو غیر اسلامی مذہب ہے، وہ غیر تبلیغی مذہب ہے، ان کو کوئی دلچسپی نہیں اس سے، مرزائی اس طرح کر رہے ہیں، روافظ اس طرح کر رہے ہیں، باقی باطل قوتیں ایسا کر رہی ہیں۔ تو ہم لوگ ایسے ہیں جو ابھی تک مال بنانے کے چکر میں ہیں کہ کہیں سے کچھ آ جائے، کہیں سے کچھ آ جائے۔ تو جن کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح کی سوچ دے رکھی ہو، ان لوگوں کو چاہیے کہ وہ کالجوں اور یونیورسٹیوں کے قریب ہاسٹل لیں، کرائے پہ ہاسٹل لیں، اور کرائے پہ ہاسٹل لے کر بہت سستے داموں دیں، کم سے کم قیمت پر دیں، شہر میں کم سے کم قیمت ہو، لیکن وہاں نماز کا اہتمام بنا دیا جائے، وہاں دینی تعلیم و تربیت کا انتظام کر دیا جائے، وہاں اچھے اخلاق کی تعلیم کا انتظام کیا جائے، مذہب کے اعتبار سے کیا جائے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کی پوسٹوں پہ جا کر، اتنے بڑے منصب پر پہنچ کر اتنی بڑی جہالت کوئی نہ کرے۔ پھر مر تو جائے آدمی لیکن سمجھوتا ختم نبوت نہ کر سکے۔ دیکھو نا، یہ جو فائز عیسیٰ صاحب ہیں، یہ فائز عیسیٰ
کہاں پڑھا ہوگا؟ مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوا ہے، اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، یہ اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے یہ، اور ایک اسلامی ملک کی اتنی بڑی عدالت کے چیف جسٹس ہے، اور مقننہ عدالت جو ہے وہ ریاست کا کتنا بڑا اہم ستون ہوتا ہے، اور اس ستون کو تھام کے کھڑا ہے، اور جاہل کو اتنا پتہ نہیں ہے کہ رسول اللہ کی عزت کیا ہے، ختم نبوت کا عقیدہ کیا ہے۔ پھر کوئی ممتاز قادری کی طرح جب پھڑکائے گا نا، پھر بعد میں ان کو یاد آئے گا جی، اور جی یہ سلمان تاثیر نے کیا کہا تھا جی، سلمان تاثیر نے جو کچھ کہا تھا نا اس کا جواب پھر اسی طرح تھا۔ ان کو بھی جب کوئی پھڑکائے گا نا تو پھر اس کے بعد ان کو سمجھ آئے گی کہ ختم نبوت کیا عقیدہ ہوتا ہے۔ بے دین سے بے دین آدمی بالکل گیا گزرا ہوتا ہے، لیکن عزت رسول کا مسئلہ جب آ جائے نا، وہ اس وقت اس کو پتہ نہیں سمجھ آتی کہ کیا ہو گیا پھر۔ بات سمجھے نا؟ ہاں، تو یہ خیال بھی رکھنا چاہیے اپنا، ٹھیک ہے نا؟ جہاں مراقبے کی ضرورت محسوس ہو نا وہاں مراقبہ کرتا ہے آدمی، جہاں حرمت رسول کی ضرورت محسوس ہو نا وہاں وہ کام کرتا ہے آدمی۔ نہیں سمجھے میری بات؟ سمجھ آ رہی ہے نا آپ کو؟ وہ جس وقت سلمان تاثیر کو پھڑکایا تھا نا تو میرے ایک دوست نے مجھے فون کر کے کہا نقشبندی سوچتے رہ گئے، قادری بازی لے گئے۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، نعرہ تکبیر۔ بات سمجھو میری؟ تو اس لیے زبان سے ایسی غلطیاں یہ ناقابل معافی غلطیاں ہیں، ناقابل معافی غلطیاں ہیں، کیونکہ عزت رسول کے مسئلے پہ بندہ کہے جی مجھ سے غلطی ہو گئی ہے۔ آپ سے کیوں غلطی ہوئی ہے؟ آپ کو غلطی کے لیے اللہ کے نبی ملے ہیں بس، اور کوئی ایسا آدمی نہیں تھا جس پر آپ غلطی کرتی، آپ کی قلم، آپ کی زبان۔ جی ہائے ہائے، تو ایمان کو بیدار رکھنا چاہیے، سوچ کو بیدار رکھنا چاہیے۔ ختم نبوت کے عقیدے پر کبھی بھی کوئی سمجھوتا اللہ نہ کرے کہ زندگی میں کبھی کہ کسی دل میں ایسا خیال بھی پیدا ہو کہ حضور کے ناموس پہ نرم گوشہ پیدا ہو جائے، نرم گوشہ پیدا ہو جائے، نرم گوشہ پیدا ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ اس عقیدے کا جو تحفظ ہے نا، اس پر جو امت نے، علماء نے، بڑے لوگوں نے محنت فرمائی ہے نا، ہمارے قریب زمانے کی تاریخ میں حضرت علامہ انور شاہ صاحب کشمیری فرمایا کرتے تھے تہجد میں 12 رکعتیں پوری پڑھتے تھے، نوافل کے 8 یا 12 پورے پڑھتے تھے۔ جب مرزے کے خلاف کام شروع ہوا نا تو صرف 2 رکعت پڑھتے تھے۔ کسی نے پوچھا حضرت آپ 2 ہی رکعت نماز پڑھتے ہیں؟ فرمایا بس یہ باقی وقت ختم نبوت کے تحقق میں خرچ ہوتا ہے میرا مرزائیوں کے خلاف، کیونکہ نفل بھی تبھی ہمارے باقی رہیں گے کہ حضور کی ناموس باقی رہے گی۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ اگر حضور کی ناموس محفوظ نہیں تو ہمارے نفل کس کام کے ہیں؟ جی تو مقدمہ بہاولپور ایک بہت تاریخی مقدمہ ہے، اور آپ کے وہ الفاظ جو ہے نا بہاولپور کی عدالت میں اسلامی صفحات پر تاریخ نے لکھے، وہ بڑے چمک رہے ہیں ابھی تک اور قیامت تک چمکتے رہیں گے۔ جس وقت اس جج، کیا نام تھا اس کا؟ راؤ کچھ نام تھا، پتہ نہیں۔ جب جرا ہوئی نا تب علامہ انور شاہ صاحب کشمیری نے مرزائیوں کے خلاف بڑے زبردست قسم کے دلائل دیے، تو جج نے کہا شاہ جی سزا ہو سکتی ہے، اور سزا بھی سزائے موت ہو سکتی ہے آپ کی۔ ہاں، کہتے ہیں حضرت بہت بیمار تھے، ضعف بہت زیادہ تھا، پیرانہ سالی تھی، لرزتے ہاتھوں کے ساتھ بغل سے کفن نکالا، کفن نکال کے عدالت میں لہرا کے فرمایا انور شاہ کفن دیوبند سے ساتھ لے کر آیا ہے، تم ہمیں موت سے ڈراتے ہو، خوف و اندیشہ ہو، تعزیر و سزا رہنے دے، میرے ہونٹوں پہ صدا حق کی صدا رہنے دے، میں منصور ہوں مجھے دار و رسم سے نہ ڈرا، میرے ہونٹوں پہ ان الحق کی صدا رہنے دے، ہم نے ہر دور میں تقدیس رسالت کے لیے وقت کی تیز ہواؤں سے بغاوت کی ہے، چھوڑ کر سلسلہ رسم سیاست کا فسوں، فقط ایک نام محمد سے محبت کی ہے۔ اللہ کی قسم ہمارے اکابر ہمارا سر فخر سے بلند کر کے گئے، سر فخر سے بلند کر کے گئے۔
برطانیہ کا سارا شاہی خزانہ کھلا ہوا تھا کہ جو اس عقیدے پہ سمجھوتا کر لے، جو اس عقیدے پہ چپ کر جائے، لمبی بحث نہ کرے، وہ بھی مسلمان ہے، ہم بھی مسلمان ہیں۔ برطانیہ نے اپنا سارا شاہی خزانہ کھول کر رکھا تھا ایسے ٹاؤٹوں کے لیے، ایسے مولویوں کے لیے، ایسے پیروں کے لیے کہ تم نرم لہجہ اختیار کرو۔ ایک ہمارے اکابر تھے کہ ان کی جوتے کی نوک بھی برطانیہ کا شاہی خزانہ خرید نہیں سکا، نہیں خرید سکے ان کو، نہیں خرید سکے ان کو۔ حج قبریں زندہ ہیں ان کی، نام زندہ ہے ان کے، کام زندہ ہے ان کا، اور جنہوں نے غداریاں کی ہیں، جنہوں نے رسول اللہ سے بے وفائی کی ہے، نسلیں تک تباہ و برباد ہو کے رہ گئی ان کی۔ اس لیے موت کا کوئی پتہ نہیں، کبھی بھی تمام مسلمانوں پر ایسی آزمائش آ سکتی ہے۔ ختم نبوت کے مسئلے پر، ناموس صحابہ کے مسئلے پر، یہ وہ مسائل ہیں جن کا تعلق اساس دین کے ساتھ ہے۔ ساری بے عملیاں معاف ہو جائیں گی، ساری کوتاہیاں معاف ہو جائیں گی۔ اس مسئلے پہ جس آدمی نے اگر کوئی گڑبڑ کی نا، اس مسئلے پہ گڑبڑ کی، نسلیں تک تباہ ہو جائیں گی، نسلیں تباہ ہو جائیں گی، ابتر ہو جائیں گے وہ لوگ، ایسے ابتر ہوں گے، ایسے ابتر ہوں گے کہ نسلیں بھی گم ہو جائیں گی ان کی۔ اور جو اسلام کو زندہ رکھے گا، اب آپ کو پتہ ہے غازی علم الدین شہید ایک کردار تھا۔ غازی علم الدین شہید کو کوئی قرآن کا حافظ، عالم، محدث، مفسر نہیں تھا۔ میں جب بھی لاہور گیا ہوں، غازی علم الدین شہید کی قبر پہ ہمیشہ جاتا ہوں۔ جب بھی گیا، رات کو اگر 2 بجے میانی قبرستان میں گیا، وہاں اس وقت بھی لوگ موجود تھے۔ دن کو 2 بجے آیا، اس وقت بھی لوگ موجود ہیں۔ اور کوئی وقت ایسا نہیں کہ غازی علم الدین شہید کی قبر پر تازہ پھولوں کی بوریاں نہ گری ہوئی ہوں۔ وہ کوئی لاکھوں پیروں کا مریدوں کا پیر نہیں تھا، کسی کو حدیث نہیں پڑھائی اس نے، کسی کو تفسیر نہیں پڑھائی۔ ترکھان تھا، ترکھان کا بیٹا تھا، گھوڑا ٹانگا چلانے والا تھا، تانگا چلانے والا، لیکن عزت کتنی اللہ نے دی، اللہ اللہ۔ 1929 کہاں، 100 سال ہونے کو ہے، 100 سال ہونے کو ہے، لیکن غازی علم الدین کی قبر پہ روز جائیں آپ، یوں محسوس ہوتا ہے جیسے ابھی کوئی دفن کر کے گیا اس کو، ابھی لوگ دفن کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ یہ رسول اللہ کی عزت کا مسئلہ ہے۔ جنہوں نے حضور سے دوستی کی ہے، حضور سے تعلق رکھا ہے، حضور نے تنہا نہیں چھوڑا ان کو، پھر اکیلا نہیں چھوڑا۔ آپ کو پتہ ہے کہ 15 دن لاوارثوں کے قبرستان میں رہی ہے، 15 دن میاں والی جیل کے ساتھ جو لاوارثوں کا قبرستان ہے نا، 15 دن وہاں دفن رہی ہے۔ اور علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے شخصی ضمانت پر کہتے ہیں نقص امن کا خطرہ ہے۔ علامہ اقبال نے کہا جو نقصان ہوا میں ذمہ دار ہوں اس کا، آپ اس کی میت ہمیں دے دیں، میت دے دیں اس کی۔ جیل سبیڈر نے کہا نہیں دے سکتے، دنیا اوپر نیچے ہو جائے گی۔ کہتے ہیں لاکھوں لوگ اس وقت میاں والی جیل کے باہر کھڑے تھے، مئی کی گرمی، آج کی طرح گاڑیوں کا زمانہ بھی نہیں تھا۔ وہ کتنا بڑا ماتمی جلوس ہوگا۔ میں نے پرانے رسالوں میں دیکھا ہے کہ 6 لاکھ لوگوں نے جنازے میں شرکت کی، 6 لاکھ لوگوں نے، 6 لاکھ لوگوں نے شرکت کی، 6 لاکھ لوگوں نے شرکت کی۔ اور میانی قبرستان میں جب دفن کیا نا، تو آپ کے علم میں یہ بات بھی ضروری ہے کہ آخر وقت قبر سے جو شخص باہر نکلا نا، اس کا نام کیا تھا؟ علامہ اقبال نام تھا اس کا۔ آخری جو کفن پہ منہ ڈالتے ہیں نا چہرے پہ، اور بوسہ دے کر کہتے اقبال نے اس وقت کہا کہ علم الدین
جب اللہ کے نبی سے ملاقات ہو تو میرا سلام ضرور دینا ان کو، میرا سلام دینا۔ اقبال کہتے ہیں کہ روحانی طور پر مجھے اس نے جواب میں کہا تو اسی نکلو تو صحیح نا۔ اقبال نے کیا کہا؟ کہتے ہیں علم الدین کی روح مجھے کہنے لگی نکلو تو صحیح قبر سے نا، نکلے تو صحیح آپ۔ اور باہر نکل کر نا، یہ اقبال کے تاریخی الفاظ ہیں۔ بریلوی مکتبہ فکر کے بڑے عالم علامہ پیر دیدار علی شاہ صاحب، ان کو کہا شاہ جی اسی تے گلاں کردے رہ گئے، منڈا ترکھانا دا باسی لے گیا۔ کہتے ہیں کہ ایک بہت بڑے محدث عالم، میرے نام ذہن سے بھی نام نکل گیا ہے، اور بہت بڑا انسان، لوگوں نے آگے غازی علم الدین کا چہرہ چوما، اس نے علم الدین کے پاؤں چومے آ کر، اور پاؤں چوم کے فرمایا میں یہ آج چاہتا ہوں کہ میری ساری زندگی کا علم اور میری ساری زندگی کی قرآن کی خدمت علم الدین تو لے گئے، اور جس وقت تو نے اس گستاخ کو مارا اور تیرا جو مقام اللہ کے ہاں ہوا اس کا کوئی ذرہ مجھے دے دے، کچھ مجھے مل جائے اس سے۔ اس لیے یہ بھی جج کی بھی بھول ہے اور سب کی بھول ہے، غلط ہو گیا، یہ غلط ہو گیا، اس نے کہیں اور جگہ ہاتھ مار دیا، اس کو پتہ نہیں۔ وہ ایک شاعر نے بڑا عجیب شعر کہا ہے نا، حضور کے ناموس پہ مرنے والوں کے لیے، بڑھتا ہے ذوق جرم یہاں ہر سزا کے بعد، بڑھتا ہے ذوق جرم یہاں ہر سزا کے بعد، یہ نشہ وہ نہیں جسے ترشی اتار دے، یہ نشہ وہ نہیں جس نے بہت زیادہ شراب پی ہوئی ہو نا، کہتے ہیں اس کو کوئی ترش چیز کھلاؤ پلاؤ نا تو فٹ اس کا نشہ اتر جاتا ہے۔ اس نے کہا یہ کوئی ایسا نشہ نہیں ہے کہ کوئی ترشی دیں گے تو اس کے یہ نشہ ختم ہو جائے گا، بڑھتا ہے ذوق جرم یہاں ہر سزا کے بعد، یہ نشہ وہ نہیں جسے ترشی اتار دے، یہ نشہ وہ نہیں۔ تو یہ ایک غازی علم الدین، ایک غازی علم الدین، کتنے غازی علم الدین اور تھے، کتنے غازی علم الدین اور تھے جن کے نام کتابوں میں و صفحات میں محفوظ ہیں، اور اپنے اپنے وقت کے اندر، اپنے اپنے وقت کے اندر جو انہوں نے خدمات سر انجام دی ہیں، جو خدمات سر انجام دی ہیں، یقین جانیں زندہ ہو گئے وہ لوگ۔ غازی علم الدین شہید کی سوانح کسی نے لکھی ہے، ہمارے ایک دوست ہیں، انہوں نے قائد اعظم محمد علی جناح ایک مطالعہ ایک جائزہ ایک کتاب لکھی، قائد اعظم محمد علی جناح ایک مطالعہ ایک جائزہ، اس کی تقریب رونمائی میں مجھے بھی بلایا، تو سارے لوگوں نے تقریر کی اس کتاب کے حوالے سے کہ یہ اتنی اچھی کتاب ہے، اتنی اچھی کتاب ہے، تو میں نے بھی تقریر کی وہاں پر، تو جنرل حمید گل کا بیٹا بیٹھا ہوا تھا اور لوگ بھی تھے کافی سارے، تو میں نے آپ کو بھی ایک سوال دے رہا ہوں اور ان لوگوں کو بھی ایک سوال دیا، میں نے کہا دہشت گرد کی کیا سزا ہے؟ اس ملک کے خلاف جو کام کرے اس کی سزا کیا ہے؟ باغی ہے نا ملک کا، مارو اس کو، اور جو دہشت گردوں کو سہولت دے، جو سہولت کار ہے، اس کی وہی سزا ہے نا، جو سزا دہشت گرد کی ہے وہی سزا سہولت کار کی ہے۔ میں نے کہا آج کے دور کے حساب سے جس طرح ممتاز قادری نے دہشت گردی کی ہے، اس کو مارا، اس کی سہولت کاروں کو بھی مارا۔ میں نے کہا ایک دہشت گردی غازی علم الدین شہید نے کی تھی، دہشت گردی ہے نا، آج کا حساب لگاؤ تو کیا ہے یہ؟ میں نے کہا اس کے دو سہولت کار تھے بڑے، ایک کا نام محمد علی جناح تھا، ایک کا نام علامہ اقبال تھا۔ میں نے کہا یہ بات سمجھ آئی آپ کو؟ کہتے آ گئی ہے۔ میں نے کہا جو سزا علم الدین کی بنتی ہے وہ سزا محمد علی جناح کی بنتی ہے کہ نہیں بنتی؟ وہ سزا علامہ اقبال کی بنتی ہے کہ نہیں بنتی؟ میں نے کہا اگر وہ دہشت گرد ہے یہ بھی دہشت گرد ہے، اگر وہ دہشت گرد نہیں ہے تو پھر یہ بھی دہشت گرد نہیں ہے۔ میں نے کہا قائد اعظم کا ناموس تمہیں عزیز ہے، اقبال کا ناموس تمہیں عزیز ہے،
وہ تو بہت بڑے دہشت گرد تھے، سہولت کار تھے وہ، پھر ان کو بھی وہی سزا دینی چاہیے تھی۔ چپ ہو گئے سارے۔ تو اس لیے اگر وہ دہشت گرد ہیں تو پھر یہ بھی دہشت گرد ہیں۔ تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کے مسئلے پر بیدار رہنے کی ضرورت ہے، جاگنے کی ضرورت ہے، اور کوئی بحث بات کرنے کا طریقہ نہ آئے نا کسی دشمن رسول سے، تو عام لوگوں کا ایمان بچانے کے لیے چپ ہی ہو جایا کریں۔ یہ ایسی فضا ہے کہ اپنے سیاستدان کی حمایت میں، جس کو ہم نے ووٹ دیا ہے، کافر ہو مسلمان ہو، اس کے حق میں ہر جائز ناجائز بات ہم کر جاتے ہیں، لیکن عزت رسول کے مسئلے پر کسی کی کوئی پرواہ نہیں کرنی۔ سمجھیے نا جی؟ تو اللہ تعالی ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس، آپ کی عزت، آپ کی حرمت اور اس کا دفاع کرنے کی اللہ توفیق نصیب فرمائے۔ آنے والی جمعرات کو انشاءاللہ عصر سے رات عشاء تک ہمارے مدرسے کے بچوں کا ختم قرآن کریم ہے، تو آپ سب حضرات کو اس کی بروقت دعوت بھی ہے جی۔ تو عصر سے پہلے اگر آپ تشریف لائیں گے تو ایک دن جو ہے نا ان بچوں کا نام کر دیں، ان بچوں کے یہاں مسابقہ قرآن ہوگا۔ 32 بچے ہیں، ان کی حوصلہ افزائی بھی ہو جائے گی۔ مغرب میں آتے ہیں تو آپ کوشش کریں عصر سے پہلے آ جائیں، اور تاکہ پورے پروگرام میں آپ شریک رہ سکیں اور بچوں کی ذرا حوصلہ افزائی ہو جائے گی۔ کوشش کریں گے نا انشاءاللہ؟ ہاں، عصر سے پہلے آ جائیں گے، عصر یہاں پڑھ لیں گے، تاکہ عصر کے بعد بچے اپنا پروگرام پیش کریں گے، اور کچھ اساتذہ اکرام بچوں سے قرآن کریم پوچھیں گے، ان سے امتحان لیں گے، جائزہ لیں گے۔ تو سب حضرات انشاءاللہ پوری کوشش کریں گے، اور اس کے علاوہ اپنے احباب کو، دوستوں کو دعوت بھی دینا چاہیں تو ان کو بھی لا سکتے ہیں۔ تو امید ہے انشاءاللہ اس کی بروقت کوشش فرما لیں گے۔ کوئی دعوت نامے وغیرہ اگر دینے ہوں گے تو پھر وہ مولوی فضیل صاحب اور مفتی صاحب سے رابطہ کر لیں گے نماز کے بعد۔ کسی کو دعوت نامہ آپ دینا چاہیں، لانا چاہیں، میرا خیال یہ ہوتا ہے کہ عام لوگ جو ہیں، جو بیچارے دینی مجالس میں نہیں جا سکتے، ایسے موقع پر ان کو لایا جائے اور ان کے سامنے بچوں کی کارکردگی دکھائی جائے، اللہ کے قرآن کا معجزہ دکھایا جائے، تو نظر بد سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ ہمارے کوئی 8-10 بچے اس سال ایسے آئے ہیں جنہوں نے پورا قرآن کریم بغیر غلطی کے سنایا ہے، یعنی پورا قرآن کریم بغیر غلطی کے سنایا ہے۔ اور اب ان بچوں کے درمیان ہم نے مسابقہ رکھا ہے، مسابقے میں 3 بچوں کو انعام ملیں گے، باقیوں کو بھی ملیں گے، لیکن 3 کو انعام اس طرح دیا جائے گا کہ اب فیصلہ کرنا ہمارے لیے مشکل ہے کہ اس میں کس کو زیادہ انعام دیا جائے، کس کو کم۔ تو اس وقت جو فاضل جج موجود ہوں گے وہی فیصلہ کر کے ان حضرات کا انعام مقرر کریں گے۔ تو اس بڑی اچھی مجلس ہوگی، اگر آپ حضرات شریک ہوں گے اور اس کو دیکھیں گے نا جی۔ عصر کے بعد ہے یہ، یعنی عصر کی نماز کے بعد بچوں کا قرآن کریم کے مسابقہ کی مجلس ہوگی، یعنی جس طرح بچے بیٹھیں گے وہاں جج کھڑا ہوگا، پوچھے گا اس جگہ سے پڑھو، اس جگہ سے پڑھو، اس جگہ سے پڑھو، ٹھیک ہے نا؟ یہ قرآن ہی کا معجزہ ہے کہ وہ بچہ پڑھے گا، ٹھیک ہے نا؟ ہاں، تو ہمارے کراچی کے ایک ادارہ ہے، انہوں نے کوئی ایسے بچے تیار کیے، تو ان کا نام رکھا انہوں نے قرآن کمپیوٹر۔ قرآن پر اتنا انہوں نے مشق آئی۔ تو عام آدمی کو نا سمجھ آ گئی کہ بندہ پکا حافظ ہے تو اس کو پھنساؤ کسی طریقے سے نا۔ تو میں اس مجلس میں بیٹھا ہوا تھا جس میں ان بچوں سے سوال ہو رہا تھا۔ بچہ بڑا ذہین تھا، اس نے کہا جو سوال کرنے والے ہیں ان سے میں ایک سوال کروں گا، جو مجھ سے سوال کرنے والے ہیں نا ان سے میں ایک سوال کروں گا۔ سارے گھبرا گئے، بھئی یہ کیا سوال کرے گا؟ اس نے کہا جو سوال آپ مجھ سے کر رہے ہیں، آپ مجھے یہ بتا سکتے ہیں کہ یہ قرآن کریم میں کون سے سپارے میں ہے؟ انہوں نے کہا جی 10ویں سپارے میں ہے۔ رکوع بتا سکتے ہیں؟ ہاں جی فلاں ہے جی۔ جس رکوع سے آپ پوچھ رہے ہیں، جس آیت سے، اس سے پہلی آیت اور آخری آیت کا کیا لفظ ہیں؟ اس آدمی نے یہ کام بتا دیا سارا،
بچے نے پڑھ دیا. یہ بڑی بات ہے نا، معمولی بات تو نہیں ہے. پورا مجمع ڈر گیا جی. باقیوں نے کہا جی اب ان سے سوال کرنا میں مہنگا پڑ گیا ہے. تو ہمارا قرآن سے کیونکہ تعلق نہیں ہے، قرآن کے بارے میں پتہ کچھ نہیں ہے، تو آپ سے کوئی ایسا سوال نہیں کریں گے بچے. اچھا ہاں، کسی کہیے کو جوش چڑھ جائے نا، رنگ برنگے سوال کرتے ہیں پھر نا پھنسانے کے لیے نا. چلو جی اتنا بڑا یہ قاری بنا ہوا ہے تو اس کو کس طریقے سے کیسے کیسے لوگ تھے. ادب اور شفقت اور محبت کی بھی عجیب عجیب مثالیں ہیں. میں نے ان قاری صاحب کی زیارت بھی کی ہے، ان سے مجلس بھی کی ہے. ان کا نام تھا حضرت قاری محمد طاہر رحیمی. ان سے میری ملاقات بالکل مدینہ منورہ میں باب السلام باب بقی کے پاس، اس وقت رش کش نہیں ہوتا تھا. ان کا پوتا ان کو لے کر آتا تھا ویل چیئر پر. تو میں نے خیر المدارس کے بورڈ مفتی عبداللہ صاحب ہیں، وہ ان کی خدمت میں دوڑے دوڑے جا رہے تھے. انہی سے میں نے پوچھا یہ بزرگ کون ہیں؟ انہوں نے کہا ان کا نام ہے قاری محمد طاہر رحیمی، اور قرآن کے بڑے عاشق قاری تھے اور حضرت درخواستی کے شاگرد تھے. تو حضرت درخواستی ان سے بڑا لاڈ کرتے تھے. وہ ایک دفعہ قدموں میں بیٹھے ہوئے تھے، حضرت بیان کر رہے تھے. حضرت درخواستی نے بیان کے دوران کہا اوہ تمہارے ملتان کے اندر ایک بڑا نالائق سا قاری ہے، وہ کہیں بیٹھا ہوا ہے ادھر. یہ وہی شفقت سے کہہ سکتا ہے کوئی، ہاں ہر آدمی نہیں کہہ سکتا ایسی بات ہے. اور وہ سنا ہے بہت بڑا قاری بنا پھرتا ہے. اگر وہ بڑا قاری ہے تو مجھے ایک سوال کا جواب دے دے کہ قرآن کے اندر یا ایھا الناس کتنی بار آیا ہے. آگے شاگرد کا بھی ناز دیکھیں، وہ کھڑا ہو گیا. قاری طاہر رحیمی صاحب نے آگے سے جواب میں کہا میں نے سنا ہے ہمارے استاد محترم بہت بڑے حافظ حدیث ہیں، لاکھوں حدیثوں کے حافظ ہیں. اگر وہ مجھے یہ بتا دیں کہ حدیث پاک میں قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنی دفعہ آیا ہے، اگر وہ یہ بتا دیں تو میں یہ بتا دوں گا. کیا ناز برداری تھی، کیا محبت تھی. حضرت درخواستی نے ایک تھپڑ لگایا، تھپڑ لگا کے فرمایا بیٹھ جاؤ بے ادب اور نالائق کہیں کے، استادوں سے ایسے سوال نہیں کرتے. ہاں جی کیسے کیسے لوگ تھے. یہ قاری طاہر رحیمی صاحب مدینہ منورہ میں فوت ہوئے. میں نے خود ان سے پوچھنے کی بے ادبی کر لی. میں نے کہا حضرت اللہ نے آپ کو حدیث پر اتنا بڑا علم ہے آپ کا کہ صحائف ستہ 6 کتابیں ہیں اور حدیث کی 6 کتابوں پر آپ کا کام ہے. قال امام بخاری، امام ابو داؤد، جتنا بھی محدثین گزرے ہیں، لیکن آپ نے حدیث کی کوئی کتاب نہیں پڑھائی، تدریس کوئی نہیں کی. فرمایا قاری رحیم بخش صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مجھ سے فرمایا تھا کتابیں پڑھانے والے اور بہت ہیں، بس تو نے صرف قرآن ہی پڑھانا ہے، بس تو نے قرآن ہی پڑھانا ہے سب. اب جس آدمی کے علم اتنا بڑا ہو تو اس کو خیال ہوتا ہے کہ میں بڑا مدرس اور کتابوں کو پڑھاؤں. میں اتنا بڑا انسان ساری زندگی قاعدہ ناظرہ، نورانی قاعدہ، حفظ، تجوید، بس یہی کام کیا. عام طور پہ جو بڑے علماء بعض اوقات ہو جاتے ہیں نا تو ان کو یہ خیال ہوتا ہے نا کہ جی ہم قرآن پڑھائیں اس میں ناظرہ بیٹھ کے، ہم نورانی کی پٹی پڑھائیں اس وقت. تو قاری طاہر صاحب نے تقریباً 60-70 سال بس یہی قاعدہ ناظرہ پڑھایا اور لاکھوں شاگرد اپنے پیچھے چھوڑے. تو آپ میں سے بھی کسی کو یہ خیال نہ آ جائے کہ ہم نے مسابقے کا اعلان کر دیا تو آپ میں سے کھڑے ہوئے کہ یا ایھا الناس کتنی بار آیا ہے. تو یا ایھا الناس کو آپ کو پھر کوئی مہنگا نہ پڑ جائے. آگے سے یہ حافظ ہوتے بڑے، اوپر سے بالکل ایسے لگتے ہیں اندر سے بڑے استاد ہیں. یہ ساری بات سمجھتے ہیں. جو اللہ کا قرآن 30 پارے سینے میں رکھ سکتے ہیں نا، ان سے زیادہ سمجھدار آدمی کوئی نہیں ہوتا. اچھا لیکن بس سمجھتے ہیں نا، ان کو ماحول ایسا ہوتا ہے ان کا کہ اس میں ادب احترام کا پہلو زیادہ ہوتا ہے، اس لیے یہ عام لوگوں کو اس طرح نہیں دیکھتے. یہ بہرحال یہ آپ تمام حضرات کی خوش بختی ہے، خوش نصیبی ہے جن کا تعاون ان سے شامل رہا. تو یہ 32 بچے الحمدللہ یہ صدقہ جاریہ بن کر جا رہے ہیں. اور اس سال آپ حضرات سے دعاؤں کی بھی ایک خاص درخواست ہے. اس سال یہ بچے ہم نہیں چھوڑنا چاہتے ان کو.
پچھلے سالوں میں ہمارے سینکڑوں بچے گئے، جگہ تنگ ہونے کی وجہ سے ہمارے کافی سارے بچے ادھر ادھر چلے گئے۔ تو آج بھی ہماری اس پہ مولوی فضیل صاحب سے بات ہوئی اور دوستوں سے بھی کہ میں نے کہا اس سال ان بچوں کو میرا چھوڑنے کا دل نہیں کرتا۔ انہوں نے کہا جی پھر جگہ نہیں ہے تو کیا کریں گے؟ تو آپ حضرات بھی اپنے ذہن میں رکھیں، ان بچوں کے لیے ہم نے سکول کا اور آگے کچھ شعبہ درس نظامی کا اور ان کے قرآن کو محفوظ رکھنے کے لیے سردہ سامنے جو بلڈنگ نظر آ رہی ہے نا، اس کے اوپر کچھ 2-3 کمرے بنانے کا ارادہ کر لیا ان بچوں کی نیت سے صرف، اور ایسے طریقے سے بنانے کی نیت کر لی ہے کہ تاکہ نقشہ بھی ہمارا بعد میں خراب نہ ہو اور وہ 3-4 کمرے ان بچوں کے لیے مختص ہو جائیں، کیونکہ سکول کی تعلیم میں انگریزی بھی ہوتی ہے نا، تو انگریزی ذرا مسجد میں اچھی نہیں لگتی اور مسجد میں جگہ تنگ ہے، حفظ کی کلاسیں پہلے سے بچے موجود ہیں، تو ہم نے ان بچوں کے لیے 3-4 کمرے بنانے کا ارادہ کر لیا ہے، 3-4 کمرے بنانے کا ارادہ کیا ہے۔ تو اس سلسلے میں آپ حضرات دعا بھی کریں اور اس کی فکر بھی فرمائیں کہ یہ کام انشاءاللہ ہم چاہ رہے ہیں کہ یعنی 8-10 شوال سے پہلے مکمل ہو جائے، یعنی 10 شوال سے پہلے 20 شوال کو اگر پڑھائی شروع ہوتی ہے تو جب یہ طلباء بچے واپس آئیں گے تو ان بچوں کو ہم نے وہاں ٹھہرانا ہے تاکہ ان کا نظام تعلیم پورا الگ سے ہو۔ تو اس سلسلے میں بھی حضرات ساری فکر بھی فرمائیں، دعائیں بھی فرمائیں کہ اللہ اس کے غیبی اسباب متوجہ فرما دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔